بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی الطحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یتعول القرآن۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح نازل ہونے کے بعد اپنے رکوع اور سجدوں میں کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ قرآن مجید کے حکم مذکور پر آپ عمل کر رہے تھے۔ اب مسنون یہی ہے کہ رکوع اور سجدہ میں یہی دعا پڑھی جائے جیسا کہ اہل حدیث کا عمل ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ گو دوسری مشہور دعاؤں کا پڑھنا بھی جائز ہے اور اس میں کوئی دقت اور قباحت نہیں ہے۔ باب قول اللہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور تم اللہ کے دین میں لوگوں کو جوق در جوق داخل ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ حدیث نمبر 4969۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے بوڑھے بدری صحابہ سے اللہ کے ارشاد اذا جاء نصر اللہ والفتح کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے اشارہ بہت سے شہروں اور ملکوں کے فتح ہونے کی ہے۔ عمر نے کہا ابن عباس تمہارا کیا خیال ہے؟ ابن عباس نے جواب دیا کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر ہے یا ایک مثال ہے، گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی موت کی خبر دی گئی ہے۔ باب قولہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اللہ کے اس فرمان کی تفسیر، اے نبی اب تم اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیا کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تواب کے معنی بندوں کی توبہ قبول کرنے والا، آدمیوں میں تواب اسے کہیں گے جو گناہ سے توبہ کرے۔ حدیث نمبر 4970۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب مجھے بوڑھے بدری صحابہ کے ساتھ مجلس میں بٹھاتے تھے۔ بعض کو اس پر اعتراض ہوا اور وہ اعتراض کرنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ انہوں نے عمر سے کہا کہ اس سے آپ مجلس میں ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں، اس کے جیسے تو ہمارے بھی بچے ہیں۔ عمر نے کہا کہ اس کی وجہ تمہیں معلوم ہے؟ پھر انہوں نے ایک دن ابن عباس کو بلایا اور انہی بوڑھے بدری صحابہ کے ساتھ بٹھایا۔ ابن عباس نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ آپ نے مجھے انہیں دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ پھر ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جب ہمیں مدد اور فتح حاصل ہوئی تو اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کا ہمیں آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا ابن عباس کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پوچھا تو پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چیز بتائی ہے
اور فرمایا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح پہنچی یعنی پھر یہ آپ کی وفات کی علامت ہے، اس لیے آپ اپنے پروردگار کی پاکی و تعریف بیان کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عمر نے اس پر کہا میں بھی وہی جانتا ہوں جو تم نے کہا۔ دوسری روایت میں ہے اس کے بعد حضرت عمر نے لوگوں سے کہا اب تم مجھ کو کیا ملامت کرتے ہو؟ اگر میں نے ابن عباس کو تمہارے برابر جگہ دی اور تمہارے ساتھ بلایا، اس حدیث سے یہ نکلا ہے کہ اہل فضل اور اہل علم قابل تعظیم ہیں، گو ان کی عمر کم ہو، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت عمر علم کے بڑے قدرداں تھے، اور ایک بادشاہ یا خلیفہ کو علم کی قدردانی اور عالموں کی تعظیم اور تکریم ضروری ہے۔ افسوس مسلمان جو تباہ ہوئے اور غیر قوموں کے دستے نگر بن گئے، وہ جہالت اور کم علمی کی وجہ سے، اور اس قدر تباہی پر اب بھی مسلمان امر عالم کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ جاہلوں اور بیوقوفوں کو اپنا مصاحب بناتے ہیں، عالم کی صحبت سے گھبراتے ہیں۔ سورۃ تبت یدا ابی لہب، سورہ لہب کی تفسیر تباب تباہی، ٹوٹا، تتبیب تباہ کرنا۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ حدیث نمبر 4971۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنے گھروں کے ان لوگوں کو ڈراؤ جو مخلص ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارا یا صباح۔ قریش نے کہا یہ کون ہے؟ پھر وہاں سب آ کر جمع ہو گئے۔ حضرت نے ان سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں بتاؤں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے آنے والا ہے تو کیا تم مجھ کو سچا نہیں سمجھو گے؟ انہوں نے کہا ہمیں جھوٹ کا آپ سے تجربہ کبھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ سن کر ابو لہب بولا تو تباہ ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے اور آپ پر یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا۔ دشمن کے حملہ کے خطرہ کے وقت اپنی قوم کو تنبیہ کرنے کے لیے اہل عرب لفظ یا صباح کے ساتھ پکارا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے کفر و شرک اور جہالت کے خلاف انہیں تنبیہ کرنا اور ڈرانا تھا، اس لیے آپ نے انہیں اس طرح پکارا جس طرح دشمن کے خطرہ کے وقت پکارا جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس نے یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ والی کے ساتھ، یعنی اس آیت کے ساتھ وَرَحْتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ بھی زیادہ کیے ہیں، اتنا زیادہ قرآن میں بڑھایا ہے، لیکن جمہور نے اس آیت کو نہیں پڑھا اور انہوں نے اپنے مصحف میں اسے نہیں شامل کیا ہے، اسی لیے یہ مصحف عثمانی میں بھی نہیں لکھی گئی یہ آیت، شاید اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی جس کا علم ابن عباس کو نہ ہو سکا ہو۔ قد کا لفظ قرآن شریف میں نہیں ہے،
आमश ने ये अपने तौर पर कहा कि अल्लाह ने जो ख़बर दी थी वो पूरी हो गई। वक़त तब का यही माना है। बाबु कौलिही व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, अल्लाह के इस फरमान का बयान, वो हलाक हुआ, न उसका माल उसके काम आया और न जो कुछ उसने कमाया। हदीस नंबर 4972। इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतहा की तरफ तशरीफ़ ले गए और पहाड़ी पर चढ़कर पुकारा, या सबाहा। कुरैश इस आवाज़ पर आपके पास जमा हो गए। हज़रत ने इनसे पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर मैं तुम्हें बताऊं कि दुश्मन तुम पर सुबह के वक्त या शाम के वक्त हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी तस्दीक नहीं करोगे? उन्होंने कहा कि हाँ, ज़रूर आपकी तस्दीक करेंगे। आपने फरमाया, तो मैं तुम्हें सख्त अज़ाब से डराता हूँ जो तुम्हारे सामने आ रहा है। अबू लहब बोला, तुम तबाह हो जाओ, क्या तुमने हमें इसीलिए जमा किया था? इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नासिल की, तब्बत यदा अबी लहब। बाबु कौलिही सयस्ला नारन ज़ात लहब, अल्लाह के इस फरमान का बयान, अनकरीब वो भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। हदीस नंबर 4973। इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि अबू लहब ने कहा था, तू तबाह हो गया, तूने हमें इसीलिए जमा किया था। इस पर आयत तब्बत यदा अबी लहब नाजिल हुई। बाबु कौलिही वम्राअतुहु हम्मालतल हतब, अनकरीब वो भड़कती हुई आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी, जो लकड़ियों का गट्ठा उठाने वाली है। मुजाहिद ने कहा, हम्मालतल हतब चुगलखोर, फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, कहते हैं मसद से मुराद गोकुल के दरख्त की छाल है। बाज़ ने कहा दोज़ख की रस्सी मुराद है। आयत मुबारका फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद के ज़ैल मौलाना वहीदुज़्ज़मा का नोट ये है कि जो इसके मुंह में घसीट कर दुबुर की तरफ निकालेंगे, ये औरत नबी अकरम की बड़ी दुश्मन थी, मरदूद फसाद कराती फिरती, आपकी चुगलियाँ खाती, लोगों में लड़ाई डलवाती। आखिर उसका अंजाम ये हुआ कि लकड़ी का गट्ठा सर पर लादे ला रही थी, रास्ते में थक कर एक पत्थर पर बैठी। फरिश्ते ने आकर वो रस्सी जिससे गट्ठा बांधती थी और उसकी गर्दन में पड़ी थी, पीछे से ज़ोर से खींची, कमबख्त दम घुटकर मर गई। सूरत कुल हुवल्लाहु अहद, सूरे कुल हुवल्लाहु अहद की तफसीर का बयान। कहा जाता है कि अहद पर तनवीन नहीं पढ़ी जाती, बल्कि दाल को साकिन ही पढ़ना चाहिए। अहद के माना वो एक है। ये सूरत मक्की है, इसमें 4 आयतें हैं। इसे सूरे इखलास कहा जाता है। हदीस नंबर 4974। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे इब्ने आदम ने झुठलाया, हालांकि उसके लिए ये मुनासिब नहीं था। मुझे उसने गाली दी, हालांकि उसके लिए ये भी मुनासिब नहीं था। मुझे झुठलाना ये है कि कहता है कि मैं उसको दोबारा नहीं पैदा करूँगा, हालांकि मेरे लिए दोबारा पैदा करना उसके पहले पैदा करने से ज़्यादा मुश्किल नहीं। उसका मुझे गाली देना ये है कि कहता है कि अल्लाह ने अपना बेटा बनाया है, हालांकि मैं एक हूँ, बेनियाज़ हूँ, न मेरी कोई औलाद है,
اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔ باب قولہ اللہ الصمد، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اللہ بے نیاز ہے۔ عرب لوگ سردار اور شریف کو صمد کہتے ہیں۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ نے کہا، حد درجے کا سب سے بڑا سردار جو ہوا اسے صمد کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 4975، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اس طرح یہ حدیث قدسی ہے، کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دے دی حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ اس کو گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ میں بے پرواہ ہوں، میرے ہاں نہ کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد اور نہ کوئی میرے برابر ہے۔ کفوًا، کفیئن اور کفاءن سب کا معنی ایک ہے۔ یہ سورہ اخلاص ہے، اس میں توحید خالص کا بیان اور مشرکین کی تردید ہے جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں۔ بعض دو خداؤں کے قائل ہیں، بعض اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ بعض لوگ پیروں، فقیروں، انبیاء و اولیاء کو عبادت میں اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں ان سب کی تردید کی ہے اور توحید خالص پر نشاندہی فرمائی ہے۔ مشرکین مکہ نے اللہ کا نسب نامہ پوچھا تھا، ان کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ کفو سے ہمزاد ہونا مراد ہے۔ سورہ قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الفلق کی تفسیر۔ مجاہد کہتے ہیں غاسق، رات، و اذا وقب سورج کا ڈوب جانا۔ فرق اور فلق کے ایک ہی معنی ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات فرق صبح یا فلق صبح سے زیادہ روشن ہے۔ عرب لوگ وقب اس وقت کہتے ہیں جب کوئی چیز بالکل کسی چیز میں گھس جائے اور اندھیرا ہو جائے۔ یہ سورت مدنی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ لبید بن عاصم نے جب اپنی بیٹیوں سے نبی اکرم پر جادو کرایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دو فرشتوں نے اس جادو کا حال بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا ہے، اور زروان کا کنواں جو مشہور ہے وہاں یہ جادو کی چیزیں ایک پتھر کے نیچے ہیں۔ جب یہ چیزیں منگوائی گئیں تو معلوم ہوا کہ سر کے بالوں اور ایک تانت کے ٹکڑے میں 11 گرہ لگائی گئی تھی۔ غرض اس وقت یہ 11 آیتوں کی دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں، اور ہر ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ہی جادو کی ایک گرہ کھلتی گئی۔ دونوں صورتوں کے ختم ہوتے ہی آپ سے جادو کا اثر جاتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو گئے۔ تفسیر کامل، یعنی یہ تفسیر کامل کی ہے۔ حدیث نمبر 4976، زر بن حبیش روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابی بن کعب سے معوذتین کے بارے میں پوچھا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یعنی جبریل کی زبانی کہا گیا ہے کہ یوں کہو اعوذ برب الفلق،
میں نے اسی طرح کہا، چنانچہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان دونوں صورتوں کو قرآن میں داخل نہیں سمجھتے تھے، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بلکہ کوئی مصحف میں لکھتا تو چھیل ڈالتے۔ وہ کہتے یہ دونوں صورتیں صرف اس لیے اتری ہیں کہ لوگ بطور تعویذ کے پڑھا کریں۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت صحیح نہیں ہے، انہوں نے غلطی کی، لیکن جمہور صحابہ اور تابعین سب کا قول ہے کہ معوذتین قرآن میں داخل ہیں، اور اس پر اجماع ہو گیا۔ اور ممکن ہے کہ حضرت ابن مسعود کا یہ مطلب ہو کہ دونوں صورتیں کلام الہی ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مصحف میں نہیں لکھوایا، اس لیے مصحف میں لکھنا ضروری نہیں۔ نووی نے شرح مسلم میں کہا کہ مسلمانوں نے اس پر اجماع کیا کہ معوذتین اور سورہ فاتحہ قرآن میں داخل ہیں، اور جو کوئی قرآن سے کسی جزء کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اور حافظ نے اس پر اعتراض کیا۔ یہ مولانا وحید الزماں کی یہ تفصیل ہے۔ بہرحال مصحف عثمانی کی بنا پر یہ ہر دو صورتیں قرآن شریف کا ہی جز ہیں۔ 1400 برس سے ان کی قرآنی تلاوت ہوتی آ رہی ہے، اس لحاظ سے امت کا ان کے اجزائے قرآن ہونے پر اجماع ہو چکا ہے، لہٰذا اب شک و تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت سے علماء نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف اس قول کی نسبت ہی کو شروع سے غلط ٹھہرایا ہے، اور کہا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے معوذتین کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ دونوں صورتیں قرآن میں داخل ہیں یا نہیں، تو یہ تفصیل حدیث میں آ رہی ہے۔ بہرحال کل ملا کر کے اتنی تفصیل آئی ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، لیکن یہ قرآن کا حصہ ہیں، قرآن کا جز ہیں، ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سورت قل اعوذ برب الناس، سورت والناس، سورت الناس کی تفسیر کا بیان۔ ابن عباس نے وسواس کے متعلق بتلایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے، اگر وہاں اللہ کا نام لیا گیا تو بھاگ جاتا ہے، ورنہ بچے کے دل پر جم جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4977۔ زیر بن حبیش روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے پوچھا، ابو المنذر، آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود تو یہ کہتے ہیں کہ معوذتین قرآن میں داخل نہیں ہیں۔ ابی بن کعب نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت پوچھا تھا، آپ نے فرمایا کہ جبریل کی زبانی مجھ سے یوں کہا گیا کہ ایسا کہہ، اور میں نے کہا، ابی بن کعب نے کہا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت ابی بن کعب کی کمال دانائی اور دیانتداری تھی کہ اختلاف سے بچنے کے لیے آپ نے سوال مذکور کے جواب میں وہی الفاظ نقل کر دیے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے۔ اس سے اشارتاً یہ بھی ظاہر ہوا کہ وہ ان صورتوں کو قرآن سے جدا جانتے تو فوراً کہہ دیتے۔ ان کی اس بارے میں خاموشی اس امر پر دال ہے کہ وہ ان کو قرآن پاک ہی سے سمجھتے تھے اور قرآن سے خارج نہیں جانتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب و فضائل القرآن، قرآن کے فضائل کا بیان۔ یہاں تک یہ قرآن کی تفسیر ختم ہو گئی، اب فضائل آ رہا ہے۔ باب
کیف نزل الوحی واول ما نزل، وحی کیوں کر اتری اور سب سے پہلی کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ ابن عباس نے کہا مہیمن، امین، قرآن اپنے سے پہلے کی ہر آسمانی کتاب کا امانت دار اور نگہبان ہے۔ قرآن مجید کے مہیمن امانت دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کتابوں تورات، زبور، انجیل میں جو کچھ ان کے ماننے والوں نے تحریف کر ڈالی ہے اور ہیر پھیر کیا ہے، قرآن مجید اس تحریف کی نشاندہی کر کے اصل مضمون سے آگاہی بخشتا ہے۔ ایک مثال سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تورات موجودہ کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ کا ہاتھ سفید اس لیے تھا کہ آپ کو ہاتھ میں برص کی بیماری لگ گئی تھی۔ یہ بیان بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید نے اس غلط بیانی کی تردید کر کے تخرج بیضاء من غیر سوء، تو یہاں پر من غیر سوء کہ الفاظ مبارکہ میں حقیقت حال سے آگاہ کر دیا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بطور معجزہ سفید ہو جایا کرتا تھا، اس میں کوئی بیماری نہیں لگی ہوتی تھی۔ تورات اور زبور اور انجیل کی ایسی بہت سی مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن مجید مہیمن یعنی صحف سابقہ کی اصلیت کا بھی نگہبان ہے۔ وحی نازل ہونے کی تفصیلات پارے اول میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 4978، 4979۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو حضرت عائشہ اور عبداللہ بن عباس نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 10 سال رہے اور قرآن نازل ہوتا رہا، اور مدینہ میں بھی 10 سال تک رہے اور آپ پر وہاں بھی قرآن نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید کا جو حصہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکی کہلاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ اس اصول کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور مکہ میں جو 10 سال کی بات کہی ہے، مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی سے لے کر کے ہجرت تک 13 سال تک رہے ہیں۔ حدیث نمبر 4980۔ ابو عثمان مہدی نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے بات کرنے لگے۔ اس وقت ام المومنین ام سلمہ آپ کے پاس موجود تھیں۔ نبی اکرم نے ان سے پوچھا، جانتی ہو یہ کون ہیں؟ یا اسی طرح کے الفاظ آپ نے فرمائے۔ ام سلمہ نے کہا، دہیہ کلبی ہے۔ جب آپ کھڑے ہوئے، ام سلمہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم اس وقت بھی میں انہیں دہیہ کلبی ہی سمجھتی رہی۔ آخر جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں آپ نے حضرت جبریل کے آنے کی خبر سنائی، تب مجھے معلوم ہوا، یا اسی طرح کے الفاظ بیان کیے۔ معتمر نے بیان کیا کہ میرے والد سلیمان نے کہا، میں نے ابو عثمان مہدی سے کہا، آپ نے یہ حدیث کس سے سنی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت اسامہ بن زید سے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ دہیہ کلبی ایک خوبصورت صحابی تھے۔ حضرت جبریل جب آدمی کی صورت میں نبی اکرم کے پاس آتے تو انہی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4981۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر ان پر ایمان لائے۔ بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی یعنی قرآن ہے،
جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع داروں سے زیادہ ہوں گے اور ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں جس قسم کے معجزہ کی ضرورت تھی ایسا معجزہ پیغمبر کو دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں علم سحر کا رواج بہت تھا، ان کو ایسا معجزہ دیا کہ سارے جادوگر ہار مان گئے، دم بخود رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں طب کا رواج تھا، ان کو ایسے معجزے دیے گئے کہ کسی طبیب کے باپ سے بھی ایسے علاج ممکن نہیں۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فصاحت، بلاغت، شعر و شاعری کے دعویٰ کا بڑا چرچا تھا، تو آپ کو قرآن مجید کا ایسا عظیم معجزہ عطا فرمایا گیا کہ سارے زمانے کے فصیح و بلیغ لوگ اس کا لوہا مان گئے اور ایک چھوٹی سی صورت بھی قرآن کی طرح نہ بنا سکے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے پیغمبروں کے معجزے تو جن لوگوں نے دیکھے تھے انہوں نے ہی دیکھے، وہ ایمان لائے، بعد والوں پر ان کا اثر نہیں رہا۔ گو ماں باپ اور اگلے بزرگوں کی تقلید سے کچھ لوگ ان کے طریق پر قائم رہیں، مگر اپنے اپنے زمانہ میں وہ معجزوں کو ایک افسانہ سے زیادہ خیال نہیں کرتے، اور میرا معجزہ قرآن ہمیشہ باقی ہے، وہ ہر زمانہ اور ہر وقت میں تازہ ہے، اور جتنا اس میں غور کرتے جاؤ لطف زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے نکات اور فوائد لامتناہی ہیں جو قیامت تک لوگ نکالتے رہیں گے، اس لحاظ سے میرے پیرو لوگ ہمیشہ قائم رہیں گے اور میرا معجزہ قرآن بھی ہمیشہ موجود رہے گا۔ حدیث نمبر 4982۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے وحی اتارتا رہا، اللہ تعالیٰ اتارتا رہا، اور آپ کی وفات کے قریبی زمانہ میں تو بہت وحی اتری، پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ابتدائی زمانہ نبوت میں تو سورہ اقرا اتر کر پھر ایک مدت تک وحی موقوف رہی، اس کے بعد برابر پے در پے اترتی رہی۔ پھر جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کی عمر کے آخری حصہ میں قرآن بہت اترا، کیونکہ اسلامی فتوحات کا سلسلہ بڑھ گیا، معاملات اور مقدمات نبوت ہونے لگے تو قرآن بھی زیادہ اترا۔ یعنی یہاں کہنے کا مطلب ہے بہت سارے معاملات آنے لگے، مقدمے آنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، تو ایسی صورت میں قرآن زیادہ اترنے لگا اور اس کا تصفیہ کیا جانے لگا۔ حدیث نمبر 4983۔ جندب بن عبداللہ بجلی روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے اور 1 یا 2 راتوں میں تہجد کی نماز کے لیے نہ کھڑے ہو سکے، نہ اٹھے، تو ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اس عورت کا نام اورا تھا، اورا بنت رب، ابو لہب کی بیوی، اور کہنے لگی، اے محمد، میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وَالضُّحَىٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ قرار پکڑے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے خفا ہے۔ نزل القرآن بلسان قریش والعرب، قرآن قریش اور عرب کی زبان پر اور ان کے محاورے پر اترا ہے۔ قرآن عربیہ،
یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآنً عربیہ، قرآن واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ حدیث نمبر 4984، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت، سعید بن عاص، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں لکھیں، اور فرمایا کہ اگر قرآن کے کسی محاورے میں تمہارا زید بن ثابت سے اختلاف ہو تو اس لفظ کو قریش کے محاورہ کے مطابق لکھو، کیونکہ قرآن انہی کے محاورے پر اترا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حدیث نمبر 4985، صفوان بن یعلا بن امیہ روایت کرتے ہیں کہ یعلا ان کے والد یعلا کہتے تھے کہ کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھتا جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہو، یعنی وحی اترنے کی حالت میں۔ چنانچہ جب آپ مقام جعرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ کے اوپر کپڑے سے سایہ کر دیا گیا تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کے چند صحابہ بھی موجود تھے کہ اتنے میں ایک خوشبو میں بسا ہوا شخص آیا اور کہا، اللہ کے رسول، ایسے شخص کے بارے میں کیا فتویٰ ہے جس نے خوشبو میں بسا ہوا ایک جبہ پہن کر احرام باندھا ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کی طرف دیکھا اور پھر آپ پر وحی آنا شروع ہو گئی۔ عمر نے یعلا کو اشارہ سے بلایا، یعلا آئے اور اپنا سر اس کپڑے کے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ کیا تھا اندر کر لیا، یعنی اپنا سر اس کپڑے کے اندر کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا اور آپ تیزی سے لمبی لمبی سانسیں لے رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک یہی کیفیت رہی، پھر یہ کیفیت دور ہو گئی اور آپ نے دریافت فرمایا، جس نے ابھی مجھ سے عمرہ کے متعلق فتویٰ پوچھا تھا وہ کہاں ہے؟ اس شخص کو تلاش کر کے آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے ان سے کہا، خوشبو تمہارے بدن یا کپڑے پر لگی ہوئی ہے، اسے 3 مرتبہ دھو لو اور جبے کو اتار دو، پھر عمرہ میں بھی اسی طرح کرو جس طرح حج میں کرتے ہو۔ یہ پوری تفصیل کتاب الحج میں گزر چکی ہے۔ اکثر علماء نے کہا ہے یہ حدیث اس باب سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ اگلے باب کے متعلق ہے، اور شاید کاتب نے غلطی سے یہاں اسے درج کر دیا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس باب میں یہ حدیث اس لیے لائے کہ حدیث بھی قرآن کی طرح وہی ہے اور وہ بھی قریش کے محاورے پر اتری ہے۔ یہ حدیث کتاب الحج میں بھی گزر چکی ہے۔ خوشبو کے بارے میں یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا ہے، اور اصل یہ ہے کہ آدمی جب تک نیت نہیں کرتا ہے تب تک وہ خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن جب حج میں داخل ہو جائے گا اور نیت کر لے گا تب نہیں لگا سکتا ہے۔ باب جمیل قرآن، قرآن مجید کو جمع کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 4986، عبید بن سباق روایت کرتے ہیں کہ زید بن ثابت نے بیان کیا، جنگ یمامہ میں صحابہ کی بہت بڑی تعداد شہید ہو جانے کے بعد ابو بکر نے مجھے بلایا۔ اس وقت عمر بھی ان کے پاس موجود تھے۔ ابو بکر نے کہا، عمر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ یمامہ کی جنگ میں بہت بڑی تعداد میں قرآن کے قاریوں کی شہادت ہو گئی ہے، اور مجھے ڈر ہے
کہ اسی طرح کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں بھی قرائے قرآن بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں گے، اور یوں قرآن کے جاننے والوں کی بہت بڑی تعداد ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم کریں اور اس کا نظم اور بندوبست کریں۔ میں نے عمر سے کہا کہ آپ ایک ایسا کام کس طرح کریں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا؟ عمر نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ کی قسم، یہ تو ایک کار خیر ہے۔ عمر یہ بات مجھ سے بار بار کہتے رہے۔ آخر اللہ نے اس مسئلہ میں میرا بھی سینہ کھول دیا، اور اب میری بھی وہی رائے ہو گئی جو عمر کی تھی۔ زید بن ثابت نے بیان کیا کہ ابو بکر نے کہا، آپ جو جوان اور عقل مند ہیں، زید بن ثابت تھے کہ زید بن ثابت آپ جوان ہیں اور سمجھدار ہیں، آپ کو معاملہ میں متہم بھی نہیں کیا جا سکتا، اور آپ تو کاتبی وحی بھی تھے، اس لیے آپ قرآن مجید کو پوری تلاش اور محنت کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیں۔ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کہتے تو میرے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ ان کا یہ حکم کہ میں قرآن مجید کو جمع کر دوں۔ میں نے اس پر کہا، آپ لوگ یہ ایسے کام کرنے کی ہمت کیسے کرتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تھا؟ ابو بکر نے کہا، اللہ کی قسم، یہ ایک عمل خیر ہے۔ ابو بکر یہ جملہ برابر دہراتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے میرا بھی ان کی اور عمر کی طرح سینہ کھول دیا۔ چنانچہ میں نے قرآن مجید جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا اس کی تلاش شروع کی، اور میں قرآن مجید کو کھجور کی چھلی ہوئی شاخوں یا چھلی ہوئی شاخوں، پتلے پتھروں جن پر قرآن لکھا ہوا تھا، اور لوگوں کے سینوں کی مدد سے جمع کرنے لگا۔ سورہ توبہ کی آخری آیتیں مجھے ابو خزیمہ انصاری کے پاس لکھی ہوئی ملیں۔ یہ چند آیات مکتوب شکل میں ان کے سوا اور کسی کے پاس نہیں تھیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ سے سورہ توبہ کے خاتمہ تک جمع کے بعد قرآن مجید کے یہ صحیفے یعنی جمع کرنے کے بعد ابو بکر کے پاس محفوظ تھے۔ پھر ان کی وفات کے بعد عمر نے ان کو جب تک وہ زندہ رہے اپنے پاس رکھا، پھر وہ صحیفے ام المومنین حفصہ بنت عمر کے پاس محفوظ رہے۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں متفرق الگ الگ صحیفوں، ورقوں اور ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، مگر سارا قرآن ایک جگہ ایک مصحف میں نہیں جمع ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق کی خلافت میں ایک جگہ جمع کیا گیا، حضرت عثمان کی خلافت میں اس کی نقلیں مرتب ہو کر تمام ملکوں میں بھیجی گئیں۔ غرض یہ قرآن سارے کا سارا لکھا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی موجود تھا، مگر متفرق الگ الگ، کسی کے پاس ایک ٹکڑا، کسی کے پاس دوسرا ٹکڑا، اور کسی اور صورتوں میں کوئی ترتیب نہ تھی۔ یہ ترتیب ابو بکر کی خلافت میں کی گئی۔ اس روایت سے یہ بھی نکلا کہ صحابہ بدعت سے سخت پرہیز کرتے تھے، اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں ہوا اسے معیوب جانا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر پھر عثمان نے جو کام کیا کہ سارے قرآن کو ایک جگہ مرتب کر دیا، ایسا ہونا ضروری تھا۔ یہ بہت عظیم کام تھا، ورنہ پہلی کتابوں کی طرح قرآن میں بھی شدید اختلاف ہو جاتا۔ بدعت وہ کام ہے جس کا ثبوت قرون ثلاثہ سے نہ ہو، جیسا آج کل لوگ تیجا فاتحہ چہلم کرتے ہیں، قبروں پر میلے لگاتے، عرس کرتے، نظریں چڑھاتے ہیں،
یہ جملہ امور بدعت سیئہ میں داخل ہیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو بدعت سے بچا کر راہ سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ حدیث نمبر 4987، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان عثمان بن عفان کے پاس آئے۔ اس وقت عثمان ارمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے سلسلے میں شام کے غازیوں کے لیے جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے تاکہ وہ اہل عراق کو ساتھ لے کر جنگ کریں۔ حذیفہ قرآن مجید کی قرأت کے اختلاف کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ آپ نے عثمان سے کہا، امیر المومنین، اس سے پہلے کہ یہ امت مسلمہ بھی یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگے، آپ اس کی خبر لیجئے۔ چنانچہ عثمان نے حفصہ کے یہاں کہلا بھیجا کہ وہ صحیفے جنہیں زید نے ابو بکر کے حکم سے جمع کیا تھا اور جن پر مکمل قرآن مجید لکھا ہوا تھا ہمیں دے دیں تاکہ ہم انہیں مصحفوں میں کتابی شکل میں نقل کروا لیں، پھر اصل ہم آپ کو لوٹا دیں گے۔ حفصہ نے وہ صحیفے عثمان کے پاس بھیج دیے اور آپ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعد بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو حکم دیا کہ وہ ان صحیفوں کو مصحفوں میں نقل کریں۔ عثمان نے اس جماعت کے 3 قریشی صحابیوں سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کا قرآن مجید کے کسی لفظ کے سلسلے میں زید سے اختلاف ہو تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھ لیں، کیونکہ قرآن مجید بھی قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور جب تمام صحیفے مختلف نسخوں میں نقل کر لیے گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان صحیفوں کو واپس لوٹا دیا اور اپنی سلطنت کے ہر علاقہ میں نقل شدہ مصحف کا ایک نسخہ بھیجوا دیا اور حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی چیز اگر قرآن کی طرف منسوخ کی جاتی ہے، خواہ وہ کسی صحیفہ یا مصحف میں ہو، تو اسے جلا دیا جائے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 4988، خارجہ بن زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ زید بن ثابت نے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم حضرت عثمان کے زمانہ میں مصحف کی صورت میں قرآن مجید کو نقل کر رہے تھے تو مجھے سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں ملی، حالانکہ میں اس آیت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا اور آپ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے اسے تلاش کیا تو خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی۔ وہ یہ آیت یہ تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ چنانچہ ہم نے اس آیت کو سورہ احزاب میں لگا دیا اور لکھ لیا۔ اپنے ٹھکانے پر تو صرف صورتوں کی ترتیب اور وجوہ قرأت وغیرہ میں حضرت عثمان نے تصرف کیا۔ نبی اکرم کے عہد میں یہ ترتیب صورتوں کی نہ تھی، اور اسی لیے نمازی کو جائز ہے کہ جس صورت کو چاہے پہلے پڑھے، جسے چاہے بعد میں پڑھے۔ ان میں ترتیب کا خیال رکھنا کچھ فرض نہیں ہے، ہاں اس قدر مناسب ہے کہ پہلی رکعت میں زیادہ آیات پڑھی جائیں، دوسری میں کم آیات والی صورت پڑھی جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔